السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہماری نیت اپنے لیے خالص کر لیں، آمین، اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کمپلیٹ کریں گے، 3 آیات اس کی رہ گئی ہیں، آج ہی ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہماری تہجد سیریز چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایکسپلینیشن کے ساتھ ہم نے سب بتا دیا آپ لوگوں کو، تو اس پہ ہم جو سورہ آل عمران ہم نے سٹارٹ کی تھی اور اس کی فضیلت بھی آپ لوگوں کو بتا دی ہے حدیث میں، جو بھی حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما، آمین۔ تو چلیں جناب، ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں، آ جائیے۔ اچھا جی، اب اس کو تھوڑا سا ہم ایسے صحیح نظر تو آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، ہے نا؟ اچھا جی، یہ سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 198 اور 199 اینڈ 200 کمپلیٹ کریں گے ترجمے کے ساتھ۔ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ اس کی تفسیر ضرور پڑھ لیا کریں، میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے، کیونکہ یہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو تجوید کے ساتھ آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، سارا ٹائم جو ہے وہ ہم جو تجوید ہے اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ اچھے طریقے سے پڑھا جا سکے۔ اچھا، مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے ایک دفعہ اور دہرا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت والے دن قرآن مجید لایا جائے گا، اور جو قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے۔ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دی، جنہیں میں آج تک نہیں بھولا، راوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں صورتیں بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، مطلب یہ کہ سایہ دیں گی، 2 کالے رنگ کی چھتریاں ہوں گی جس میں روشنی چمک رہی ہوں گی، اور 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی، اور وہ اپنے صاحب کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کریں گی اللہ سے، ان کی شفاعت کے لیے کہ انہیں بخش دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور قیامت کے روز اس کے کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کو پڑھنے والے کے لیے قیامت کے روز اس کے سر پہ یہ بادل بن کے سایہ کریں گی، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ کی بات ہو رہی ہے، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کریں گی، ہے نا۔ اور یہ قیامت والے دن نور جیسے ثابت ہوں گی، سایہ دار درخت جیسے ثابت ہوں گی اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ اور ایک اور روایت میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک منٹ میں اس کی آواز چیک کر لوں، ہاں آواز تھوڑی کم ہے، میں زیادہ کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو آواز پراپر ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر سویا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات تہجد میں اٹھے، گھر سے باہر نکلے، اور آسمان کو دیکھ کر آپ نے یہ 11 آیات جو ہے تلاوت فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، اپارٹمنٹ سسٹم ہے، تو پھر آپ لوگ اس میں کیا نام ہے، کھڑکی میں سے دیکھ کے آسمان کو اور آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اسے، ٹھیک ہے نا، تو سنت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو چلے اس کو پڑھ کے اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو باقاعدہ اس کا تجوید کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فيها. میں آپ لوگوں کو 1 منٹ میں پورا اسے کمپلیٹ کر کے شاید کو پھر پہلے ڈیپ بریدنگ کراتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ورنہ سانس جیسے ابھی میری وہ ہو گئی تھی نا جلدی جلدی پڑھنے میں، تو اسی طرح آپ کی سانس کا حال ہو جائے گا. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ٹھیک ہے، پہلے ہم ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو باقاعدہ سے پڑھتے ہیں. چلیں جی، ڈیپ بریدنگ بہت زیادہ ضروری ہے. بعض اوقات ٹائم ملتا ہے اور بعض اوقات نہیں ملتا، تو چلیں ہم ایسے کرتے ہیں، آکسیجن انہیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم منہ سے نکالیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، تو کائنڈلی ضرور کیا کریں. چلے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آیت نمبر ہماری 199 پہ آپ آتے ہیں، وہ ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے، ترجمہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. چلیں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا جی، ترجمہ ہے برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. ٹھیک ہے، تو چلے اب شروع کرتے ہیں ہم باقاعدہ انشاءاللہ اسے. اچھا، آپ لوگ ڈن کے لیے ڈی لکھے گا اور اوکے کے لیے آپ لوگ کے لکھے گا انشاءاللہ. جو نئے سننے والے ہیں تو وہ میرے پیچھے پڑھیں گے، اور بلکہ کیونکہ سبھی یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ میرے بعد ہی پڑھیے گا. ٹھیک ہے، پریکٹس کیجیے گا. چلے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہاں سے ہم نے کیا کیا کہ استعاذہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بسملہ سے ہم نے جو مد عارض ہے اس کی ہم نے مقدار مقرر کر دی. اگر میں استعاذہ بھی ساتھ پڑھ لوں تو وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ صحیح رہے گا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے 4 کاؤنٹس اسے کھینچا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک، چلیں سانس ہم کھینچیں گے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں ہم کہاں تک سانس ہم کھینچ سکتے ہیں، وہاں پہ پھر ہم سٹاپ کر دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین. ٹھیک ہے، خالدین تک ہم نے سٹاپ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. ٹھیک ہے، اب اسی کو ہم ایک ایک ورڈ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکینی میرے ساتھ آپ لوگ پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، لیکینی 2 کاؤنٹ سے کھینچیں گے. ٹھیک ہے، اور باریکی سے لیکینی 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 الذین الذین، جہاں پہ جماؤ ہے نا مشدد پہ وہاں جماؤ دیں گے، نبر کریں گے. ٹھیک ہے، الذین لیکن الذین لیکن الذین کی اور نی. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے. لیکن الذین، تاکہ مجھول نہ ہو، اس میں جھول نہ آئے کہ نے کی آواز نہ آئے، کی نی کی آواز آئے. ٹھیک ہے، لیکن الذین اتقوا اتقوا. ٹھیک ہے، کیونکہ حمزۃ الوصل کو ملا کے اب جس سے پہ فتحہ یا کسرہ ہوگی تو حمزۃ الوصل کو ہم پھر کسرہ سے اٹھاتے ہیں، کیونکہ ایسے جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں نا وہ افعال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فعل ہوتے ہیں، ان میں کام کا کرنا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتقوا 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 ربهم ربهم ربهم. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، اس وجہ سے ہم نے اسے ایسے پڑھا. اب کیسے پڑھیں گے؟ لیکن الذین اتقوا ربهم، روانی میں ہم اس کو اسی طرف پڑھیں گے جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے نون کا جو فتحہ ہے وہ تا سے ملانا ہے. نتقوا. ٹھیک ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم، اور ربهم را مخفم ہے اور با باریک ہے اور جماؤ دیں گے. ربهم، ہو کے لیے رول کریں گے ہم ہونٹوں کو. ٹھیک ہے، ربهم، اور میم پہ ان رول ہو جائیں گے اور مخرج پہ جائیں گے میم کے. ٹھیک ہے، ربهم لهم لهم لهم، سیم رول ہوگا ہا اور میم کے لیے. لهم جنات تجری جنات تجری. ٹھیک ہے، ہر غنہ مشدد ہے تو اس ہم نے 2 2.5 3 کاؤنٹ تک لے کے جانا ہے. اکمل گریڈ کا غنہ کریں گے اور یہاں اخفا ہے پھر تو ہم نے یہ جو ضمتین ہے اس کو گلائی دینی ہے. ٹھیک ہے، تو تجری، اور یہاں پہ ہمارے پاس قلقلہ باریک والا ہوگا. ٹھیک ہے، جنات تجری. کیسے پڑھیں گے؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم، لهم سب ایک کاؤنٹ کے لیے، یہاں رکنا نہیں ہم نے کیونکہ یہاں پہ کوئی حرف غنہ مشدد نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری. ٹھیک ہے، ری کیوں ہم نے 2 کاؤنٹ کیا؟ کیونکہ ہم یا ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ آ رہی تو یا مدہ بن رہا ہے. تجری تجری. اچھا، پھر آگے ہمارے پاس آپ دیکھیں نون ساکن میں تا اخفا کریں گے. ٹھیک ہے، من تحتها من
می اس کا کسرہ ہم نے ادا کرنا ہے میم کا، ٹھیک ہے. نون ساکن سے جو بھی پہلے ہمارے پاس آئے گی، حرکت آئے گی، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور اخفا کے بعد بھی، ٹھیک ہے. من تحتها الانہار، من تحتها الانہار، ٹھیک ہے. ہا کا رخاوہ شو کریں گے، تحتها، تحتها، ٹھیک ہے. من تحتها الانہار، ان کا اظہار کریں گے نون پہ یہاں پہ، اور حمزہ باری کے ان آن کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. انہار، را مخفف میں تو موٹائی سے اسے ادا کریں گے، اور کمپلیٹ رولنگ ہوگی لپس کے اوپر، ٹھیک ہے. خالدین فیہا، خو موٹا ہے، اور جب اس کے ساتھ ہمارے پاس الف صغیرہ آ رہا ہے نا، تو یہ پہلے درجے کی یہاں پہ موٹائی ہو جائے گی، تو اسے موٹا پڑھیں گے. خالدین فیہا، خالدین فیہا، خالدین فیہا، نزلا من عند اللہ، ٹھیک ہے. کیسے ہم نے پڑھا اس کو؟ ہم نے اٹھایا، اور پھر جب یہاں آئے نوزو، کمپلیٹ رولنگ نون پہ اور زا پہ، نوزو اور باری کے، نزولن، نزولن، لیکن آگے ہمارے پاس میم مشدد آ رہا ہے، تو اس میں ہم نے غنہ کرنا ہے، غنہ مشدد اکمل گریڈ کا، ٹھیک ہے. نزولم، نزولم، اتنا غنہ، نزولم من، اور یہاں اظہار ہوگا کیونکہ عین ہمارے پاس حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، ٹھیک ہے. من عین، اور آگے ہم دیکھیں کہ نون ساکن میں دال آ رہا ہے، تو اخفا کریں گے، تو حرف اخفا کے قریب ہم نے دال کے قریب جانا ہے، ٹچ نہیں کریں گے جب تک اخفا کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا. اور غنہ کیونکہ ریٹین کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور نون کو چھپاتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ دھیان میں رکھنا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے بہت احتیاط سے، کیونکہ دال اور نون کا مخرج قریب قریب ہے، تاکہ نون ٹچ نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ نزولم، نزولم، اور فتح ہے، فتحتین ہے تو منہ کھلے گا، ٹھیک ہے. نزولم من عند اللہ، اور ہا کا جو ہم سے رخاوہ سے شو کریں گے، اور اقص الحلق فار تھروٹ پہ جائیں گے، اور ہا وہاں پہ ہم اس کو ساکن جب کرتے ہیں تو خوبی آوازیں ہو جاتی ہیں، ہمس اور رخاوہ اس کو شو کریں گے، آواز چلے گی، ٹھیک ہے. وما، 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 اوپر کی طرف آواز جائے گی، ٹھیک ہے. امالہ نہیں کریں گے ہم، آواز وما کر کے نہیں پڑھیں گے. عربی ایکسنٹ میں پڑھیں گے، باریکی سے پڑھیں گے، لیکن آواز کو اوپر لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے. وما، 2 کاؤنٹس کے لیے. وما، وما عند اللہ، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ تھا نا، یہاں ہمارے پاس کسرہ تھی، دل ہی ہم نے پڑھتا اسم الجلالہ کو باریکی سے، کیونکہ لفظ الجلالہ سے پہلے ہمارے پاس کسرہ آ رہی ہے. یہاں موٹا پڑھیں گے کیونکہ ہمارے پاس فتح آ رہی ہے، ٹھیک ہے. وما عند اللہ، وما عند اللہ خیر، وما عند، 2 کاؤنٹ. وما عند اللہ، پھر خی، خی یا لین ہوگا، اور باریکی سے اس کی آواز نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے. خواہ تو موٹا ہے، اس کی آواز موٹی ہوگی، یا کی آواز باریک ہوگی، تو اسے کیسے ادا کریں گے؟ خی، 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 ٹھیک ہے. رخاوہ شو کریں گے. خیرن، خیرن، اور را جو ہے موٹی ہوگی کیونکہ اس پہ دمتین ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں رول جو بن رہا ہے ہمارے پاس، ادغام تام بلا غنہ بن رہا ہے، لام آ رہا ہے، تو کمپلیٹ جو ہے نون پورے کا پورا اس کی آواز لام کے اندر چلے گی. غائب ہو گئی تو صرف لام کو پروناؤنس کریں گے، نون پروناؤنس نہیں ہوگا. خیر للابرار، ابرار، ٹھیک ہے. اور را پہ ہم جائیں گے اور اس کی تقریر کو واضح کریں گے، موٹا ہوگا، ٹھیک ہے. را مخفف میں اسے موٹائی سے پڑھیں گے. ایک دفعہ اس آیت کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے جاتے ہیں، اگلی آیت بڑھی ہے، ٹھیک ہے. تو چلے سانس کھینچیں گے، میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من
تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ہاں صرف 2 کاؤنٹ ہوگا کیونکہ ہاں کی آواز کو الف ممدودہ جو ہے وہ 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر کھینچ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے اٹھائیں گے. خالدین فیہا نزلا من عند اللہ. ٹھیک ہے، ہاں کا ہم نے ہمس اور خاوہ شو کیا. ٹھیک ہے، آواز سے ظاہر کیا اسے. وما عند اللہ خیر للابرار. اور ہم نے جب راہ مخفف پڑھیں گے تو ہونٹوں کا جو بھی موٹا لیٹر ہوگا اس کے لیے ہونٹ استعمال نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب اس پر آ جائے، اس کو ہم کر لیتے ہیں. وَإِنَّ من ایک کاؤنٹ کے لیے نون پہ جانے، یا رکیں گے نہیں. ٹھیک ہے، اس کو کیونکہ صرف جسٹ 1 کاؤنٹ ہے، سکون ہے، تو من نون کا مخرج ٹچ کریں گے. اہلی حمزہ باریک ہے، اسے موٹا نہیں کریں گے. ٹھیک، اہلی الکتابی وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. اگر آپ لوگوں نے ذرا بھی ہا کا مخرج جو ہے پہلے چھوڑ دیا اور لام کا پہلے چھوڑ دیا تو یہاں قلقلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. 1 کاؤنٹ کے لیے مخرج پہ ٹکنا ہے. ٹھیک ہے، لمن یؤمن، اور حمزہ ہے اسے پہ ہم نے جھٹکا دینا ہے. ٹھیک ہے، واو علت ہے، نہیں پڑھا جائے گا. لمن یؤمن آپ اقصى الحلق پہ جائیں گے، وہاں پہ جب آپ جھٹکا دیتے ہیں تو جو مسلز ہیں آپس میں، جو ووکل فورڈز ہیں وہ یوں آپس میں جڑ جاتے ہیں ساکن کے لیے. ٹھیک ہے، ووکل فورڈز کی بات ہو رہی ہے. تو کیسے؟ یؤمنو باللہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. اچھا، یہاں آپ نے کیا کیا کہ جب آپ نے دیکھا نون ساکن کے بعد ہمارے پاس یا آ رہا ہے اور اس کے اوپر ضمہ ہے، لیکن نون ساکن کے بعد جو رول ہمارے پاس ادغام کا بن رہا ہے وہ یرملون لیٹر میں سے آ رہا ہے. یا آ رہا ہے تو یہاں ادغام ناقص ہوگا بالغنہ. ٹھیک ہے، ہم ادغام ناقص کریں گے، ادھورا ادغام. ٹھیک ہے، ادھوری سی آواز ہمارے منہ سے غنے کی جو آئے گی، اور اس کا بھی جو گریڈ ہے غنے کا وہ وہی ہے جو کہ حرف میم اور نون غنہ مشدد کا ہے، یعنی 2، 2.5 اور 3 تک آواز چلی جائے گی. لیکن یہاں پہ جو ہمارے پاس نون جو ہے کمپلیٹلی جا کے جب یا کے 95% جاتا ہے اور اپنا غنہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہمارا یا ساکن ہے اس میں ہمیں غنہ وہاں کرنا ہے، لیکن جہاں پہ ضمہ کے ساتھ ہم نے اسے اٹھائیں گے، مشدد جو عثمانی مصحف ہوتا ہے اس میں نہیں دیا ہوتا، تو وہاں پہ ہم اسے کلیئر اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، لامائن تو جو پہلی یا ساکن تھی اس پہ ہم نے یہ غنہ کرنا ہے. آپ نے دیکھا لامائن یو، پھر یا یؤمنو. ٹھیک ہے، لمن یؤمن باللہ وما انز. اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے یہ پورا جب کمپلیٹ کر لیا باللہ، باریکی سے ادا کیا، کیونکہ جیسے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی باریکی سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے لفظ الجلالہ سے پہلے کسرہ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسے موٹا اس وقت نہیں پڑھا جاتا جب کسرہ آ جاتی ہے، باریک پڑھا جاتا ہے. پھر وما کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ مد منفصل جائز ہمارے پاس بن رہی ہے، مد منفصل، کیونکہ ہم حفص عاصم من طریقۃ الشاطبیہ پڑھ رہے ہیں، تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے، مد منفصل 4 to 5 کاؤنٹس کھینچنا ہی کھینچنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ پہلا جو ہمارے پاس حرف ہے وہ مد پہ کلمہ جو ہے وہ مد
پہلا کلمہ مد لیٹر پہ ختم ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ حمزہ سے کلمہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے دونوں کے درمیان فاصلہ آ گیا، تو اس لیے یہاں مد منفصل بنی 4 to 5 کاؤنٹ سے اسے کیسے کھینچیں گے؟ وَمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ، اور انزلہ کیوں پڑھ رہے ہیں کہ نون ساکن کا زار ہے اور زا کے مخرج کے قریب جائیں گے، اخفا کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں یرملون کا لیٹر نہیں ہے نون ساکن کے بعد، اور اظہار کے لیٹرز میں سے کچھ نہیں آ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اظہار کے لیٹر کون سے؟ جو تھروٹ کے سارے لیٹرز ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یرملون جو ادغام کے ہیں وہ نہیں آ رہے، با نہیں آ رہا ہے قلاب کا لیٹر، اینڈ الف نہیں آ رہا، باقی جو بچ کے وفا کے لیٹر ہیں، تو ہم زا کے مخرج کے قریب ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نہ ریٹین کرتے ہوئے نون کو چھپاتے ہوئے، تو انزی انزیلا انزیلا، ٹھیک ہے، زیلا انزیلا، تو یہ آپ نے اس کو اخفا اس طرح کرنا ہے۔ اخفا جو ہے اس کا کاملہ گریڈ کا غنہ ہوتا ہے 2 کاؤنٹس کا، اور آواز سے شو کریں گے، یعنی اس سے چھوٹا ہوتا ہے ادغام ناقص سے، اور ہر غنہ مشدد سے چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آواز سے شو کریں گے، ہوتا تو 2 کاؤنٹ کہا جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ ہم 2 2.5 3 تک لے جاتے ہیں، اس لیے آواز سے شو کریں گے۔ پھر ہے الیکم الیکم الیکم، اور لئی کیا ہے؟ بڑھائی، جو میں نے بتایا تھا یا لین ہے، یا سیکنڈ سے پہلے فتحہ آ رہی ہے، الیکم، ٹھیک ہے، لام کے لیے 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائیں گے اور نرمی سے یا کے ساتھ ملائیں گے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یا کا مخرج جو ہے وہ وسط اللسان ہے، تو وہاں ہم لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکم لیکم، ٹھیک ہے، الیکم، کو پہ ہمارے لپس رول ہوں گے، میم پہ ان رول ہو جائے، کم بولے، کم نہیں بولنا، کم تم والا ہم نے ایکسنٹ نہیں اپنانا، عربی کا ہم نے اپنانا ہے، ٹھیک ہے، الیکم الیکم وما آواز اوپر جائے گی، میں کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، مت کی آواز، میم کا 1 کاؤنٹ کا غنہ تو جائے گا جہاں سے میم کو پکڑیں گے جو صفت لازمہ ہے، ٹھیک ہے، وما، منہ کھولے، وما، اور اگین یہاں مد منفصل بن رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں بن رہی تھی، کیونکہ اگین وہی رول آ رہا ہے جو اس میں تھا، ٹھیک ہے، وَمَا أُنزِلَ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، یا الیکم تھا، الیہم، ٹھیک ہے، ای اور حمزہ جو ہے اس کو انگلش لیٹر ای کے ساتھ آپ لوگوں نے ساؤنڈ کے ساتھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اقصى الحلق سے حمزہ قطع ہے، ای کے ساتھ، ای الیہم خاشعین خاشعین خاشعین، خوا 2 کاؤنٹس ہوگا کیونکہ الف صغیرہ اس کی آواز کو اوپر 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچ رہی، کھڑی حرکت ہوتی ہے نا، وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو 2، جیسے الف ممدودہ یا الف کبیرہ کھینچتی ہے آواز کو اپنے سے پہلے فتحہ کی آواز کو، اسی طرح یہ بھی کھینچ رہی ہے، کیسے پڑھیں گے؟ خاشعین خاشعین، ٹھیک ہے، اور ہم نے کسرہ جو زیریں ہیں اس کو ہم نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ مجہول نہ ہو، للہ للہ للہ، اور جب ساکن کریں گے للہ للہ، ٹھیک ہے، ہاں کا ہم ظاہر کریں گے، ہمس اور رخاوہ، اچھا، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اگر یہاں رکیں گے اگین یہاں آپ لوگوں نے ظاہر کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اچھا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ کو اینڈ ما کم إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور ہا کو واضح کریں گے، ٹھیک ہے، للہ، ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا، پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے میرے ساتھ، اور ویڈیو تو یہاں موجود ہو گیا، بار بار سن سکتے ہیں، بار بار پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر لا یشترون، اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کریں تو خاشعین سے ہم نے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، خاشعین للہ لا یشترون خاشعین للہ لا یشترون، اچھا، یش
اس کی تفشی شین کی ہم نے شاورنگ ساؤنڈ بھی واضح کرنی ہے، اس کا رخاوہ جو آواز چل رہی وہ بھی واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے. ساکن کی خوبی واضح ہوتی ہے ساری. خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا. اگر یہاں ہم سٹاپ کریں ثمنا، ٹھیک ہے، اور اگر ابانی کریں گے ثمنا قلیلا، ثمنا، ٹھیک ہے، ثم 1+1 اور منہ کھلے گا، ٹھیک ہے. ثمنا نوقا، اور آپ کا قاف کا مخرج کیونکہ وہاں پر ہے آپ کا اقص اللسان پہ، اور آپ کو وہاں پہ اس کو اٹھا کے نرم تالو سے قاف کے لیے لگانی ہے زبان، تو تھوڑا منہ کھولیں، اس سے اخفا بھی موٹا ہوگا اور قاف کو اٹھانے میں لگانے میں آپ لوگ کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے. تو کیسے ہم پڑھیں گے اسے؟ خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ٹھیک ہے. اور کاملہ گریڈ کا یہاں پہ اخفا ہوگا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور قلع ہے، قلع پہ ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں. اولئک، اور یہاں مد متصل واجب ہمارے پاس بن رہی ہے کیونکہ ایک ہی کلمے میں حرف مدہ کے بعد ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے، 2 کلمے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور واو جو علت ہے اس پہ گول دائرہ نظر آپ کو آ رہا ہوگا چھوٹا سا، تو پرماننٹ حرف علت ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. آپ میرے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں علت میں نے پورا اس کا ایک وہ سیشن بنایا ہوا ہے، تو کتنے قسم کی علت ہیں سب آپ کو پلے لسٹ پہ جائیں، وہاں آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کو پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے گا. اولئک لہم، اولئک، اچھا یوزلی ہوتا ہے کہ حمزہ کو ہم الجوف سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو حمزہ جو ہے کیونکہ قطع ہے، اور قطع کا مطلب کاٹنا ہوتا ہے، اپنے پہلے سے اب اپنے سے جو پہلی اس کی آواز ہوتی ہے اس کو کاٹتا ہے، یعنی اپنی آواز کو واضح کرتا ہے. تو جب ہم لا کو کھینچتے ہیں اور پھر حمزہ پہ آتے ہیں، اسے ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اس کو بھی انجانے میں الجوف سے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس کو اپنے مخرج سے ادا ہونا ہے. کیسے ادا کریں گے؟ اولئک، ایکا، ای، اولئک، فار تھروٹ پہ جائیں گے، وہاں سے اس کو ای کے ساتھ ہم نے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے. اولئک لہم اجرہم، لہم یعنی میم کو کمپلیٹ ٹچ کریں گے، لہم اج رو موٹا ہے، ٹھیک ہے. تیسرے درجے کی تفخیم ہے اس کے اندر. اجرہم، ہم عند، عند، اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا، اخفا کیا، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس 15 جو اخفا کے لیٹرز ہیں اس میں سے دال آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اقوا گریڈ کا آ رہا ہے یہاں پہ ہمارا جو مرتبہ ہے اخفا کا، تاکہ بہت احتیاط سے کرنا ہے، بہت ہی، کیونکہ نون کے ساتھ ہی نون کو چھپانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا. اخفا کیا کرتے ہیں کہ ہم نون کو ہائیڈ کرتے ہیں اخفا میں. عند، عند ربہم، ربہم، اور با کیونکہ مشدد ہے اور با جو ہے 2 دفعہ ہے اور با کے اندر شدہ بھی ہے، تو سپلٹ سیکنڈ کا پاز بھی ہم نے شو کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم. ہر لیٹر کو الگ الگ واضح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ہر اس کے مخرج پہ جا کے. پھر ہے ان، ان نہیں پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ان اللہ، ان اللہ، اچھا نون باریک ہے، نو اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور نہ نو اللہ پڑھیں گے. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پہلا لام باریک کر دیتے ہیں، دوسرے کو موٹا پڑھتے ہیں، اور پہلا لیٹر موٹا کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہم نے کرنا، ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے. اور لام جو ہے لا ٹوائس ہے، تو اس کو کیونکہ جو مشدد لیٹر ہوتا ہے اس کا قانون ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں لام جو ہیں وہ مخفم ہوں گے، زبان پیالہ بنے گی، مخرج پہ جائیں گے. ان اللہ ہے باریک ہے، ٹھیک ہے. سری، سری، ری باریک ہے، الری، سریع، سریع، عین باریک ہے، عو کر کے نہیں پڑھیں گے، سریع الحساب. اور لام کا توسط توسط شو کریں گے، بین لیٹر میں سے جو 5 ہے، لن عمر ان میں سے، ٹھیک ہے. ان اللہ
سریع الحساب. اور ہم نے وہی 4 کاؤنٹس مد عارض سکون جو ہے 4 کاؤنٹس ہم نے کیا. با کا باریک سا قلقلہ. الحساب ب ب ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا باریک قلقلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ یا. اچھا یہ ہمارے پاس جو ہے یا ایہا. یا ہمارے پاس یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. آپ کہیں گے ایک کلمے میں حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو مد متصل واجب ہو گئی. نہیں جی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے مد منفصل. کیوں کہ جب ہم اسے کھولتے ہیں تو ہمیں یا پہ الف مل رہی ہے. یہ جو مد کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یا الف کے لیے ہے. یا ممدودہ کھینچ رہے، یا الف مد یا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فتح بھی اسی کی ہے. اور یہ حمزہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الگ ہے، دوسرے اس میں ہے. ٹھیک ہے. دوسرے کلمے کے ابتدا میں ایہا کا ہے. یا ایہا ہے یہ تو مد منفصل ہے یہ. ٹھیک ہے. دونوں کے درمیان فاصلہ ہے. متصل نظر آ رہی ہے، حرف ندا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یا مد منفصل. یا ایہا، یا ایہا. ٹھیک ہے. یا الگ ہے، ایہا الگ ہے. ٹھیک ہے. پکار اللہ تعالیٰ کے اے لوگوں وہ جو ایمان لائے ہوں. ٹھیک ہے. یا ایہا الذین آمنوا. یا ایو جماؤ دیں گے، نبر کریں گے اور گولائی دیں گے. ٹھیک ہے. ایو میں پہلا یا ساکن ہے، اس پہ تو ہمارے لفظ رول نہیں ہوں گے، لیکن دوسرا جو یا حرکت یعنی دمہ کے ساتھ ہے اس پہ کریں گے. یا ایو دیکھیں یو پہ میں نے رول کیا. ٹھیک ہے. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا. نصبروا آمنوا اصبروا. کیا چیز ہے؟ یہ مد بدل ہے، کیونکہ یہاں پہ مد لیٹر الف کبیرہ جو ہے ممدودہ حمزہ کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچ رہا ہے. یا ایکچولی 2 حمزہ تھے. یہ والا جو الف ہے یہاں ساکن تھا یہ، لیکن تجوید کے رول کے مطابق اس کو جو ساکن حمزہ ہے یہ متحرک حمزہ کی حرکت کے مطابق الف مدہ سے بدل دیے گئے، تو اس لیے یہ آمنو بن گیا. ٹھیک ہے. آمنو اور 2 کاؤنٹ کے لیے اسے کھینچیں گے. اچھا جب ملائیں گے تو آپ دیکھیں یہ واو جو ہے گر گیا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس حمزۃ الوصل کے بعد ساکن آ رہا ہے اور یہ واو بھی ساکن ہے. اب 2 ساکن ہیں. اب ہم روانی کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کو تو نہیں پڑھ سکتے. 2 ساکنوں کو کیسے پڑھیں گے؟ تو ہمیں پہلے ساکن کے ساتھ یہاں اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، اجتماع الساکنین ہو رہا ہے. تو یہاں ہم نے کیا کیا؟ پہلے ساکن کو ڈراپ کر دیا، اسے پہلے کی حرکت کو صاد سے ملا دیا. کیسے پڑھیں گے؟ آمنوس نو نو نوس نوس سا کیسے پریکٹس کریں گے؟ سا. نون کی آواز کانوں کو آپ نے سنوانی ہے. ٹھیک ہے. تجوید نون کی کان کو سنوانی ہے، سا کی آواز آپ نے کان کو سنوانی ہے، پھر آپس میں جوڑنا ہے. نوس نوس نو نہیں کریں گے، نون کو موٹا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نصبروا اور صاد میں رخاوہ بھی ہے، اطباق بھی ہے، ہمس بھی ہے، سیٹی بھی ہے، واضح کریں گے. ٹھیک ہے. آمنوا اصبروا وصابروا. اگر اسے اکیلے پڑھیں گے آمنوا اصبروا یعنی صبر کرو، اصبروا. ٹھیک ہے. یعنی جو صبر کرے گا وہ جو صبر کرے گا. اصبروا. اور یہاں کیوں ہم نے کسرہ لگائی ہے؟ کیونکہ یہ فعل ہے، اس میں کام کا کرنا پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ اصبروا. حمزۃ الوصل کو ملا کر تیسرے حرف پہ جب میں نے بتایا تھا فتح یا کسرہ آئے گی تو حمزۃ الوصل کے نیچے ہمارے پاس یہاں زیر آئے گی تو ہم کسرہ آئے گی. ہم نے یہاں کسرہ لگانا ہے، یہاں کسرہ ہے. حمزۃ الوصل 1 صاد 2 با کسرہ کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہاں پہ 3 ہو گیا با، تو اس کے نیچے کسرہ آئے گی. ٹھیک ہے. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ اصبروا. ٹھیک ہے. ملا کے آمنوا اصبروا وصابروا واو باریک ہے، وا نہیں پڑھیں گے. وصابروا را مخفم ہے اور اسے واو مدہ بن رہا ہے.
ورابعۃ ورابعۃ، یہاں ہمارے پاس روانی میں مخفم را ہے اور وقف کی صورت میں بھی، اور یہاں بھی ہمارے پاس را مخفم ہے کیونکہ اس کی الف ممدودہ جو ہے وہ الف کبیرہ جو ہے وہ را کی آواز کو دو کاؤں کے اوپر کھینچ رہا ہے، فتح ہے اس کے اوپر، اس وجہ سے ٹھیک ہے. ورابعۃ ورابعۃ ورابعۃ، اور تو قا موٹا ہے ٹھیک ہے، تو وہ مدہ بند ہے، بیعتو بیعتو ٹھیک ہے. واتقوا اللہ وات وات واتقوا اللہ. اچھا یہاں بھی واتقوا ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس اجتماع الساکنین ہو رہا ہے تو یہ واو ڈراپ ہو جائے گا، اور قاف کی جو ضمہ ہے وہ لفظ الجلالہ سے جڑے گا، موٹائی سے پڑھا جائے گا. واتقوا اللہ واتقوا اللہ لعلکم لعلکم. اگر یہاں پہ اگر یہاں سے جیسے پڑھا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ، اس پہ اگر ہم سٹاپ کر رہے ہیں واتقوا اللہ تو ہم واضح کریں گے ہاں کا، اور جب دوبارہ پڑھیں گے تو واتقوا اللہ سے ہم اٹھائیں گے ٹھیک ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون ٹھیک ہے. لعلکم 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 تفلحون لعلکم کاکو کم 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 لعل لام پہ جمع دیں گے، لعل اس کو واضح کریں گے، لام باریک ہے، لعلکم تفلحون، اور نون کا اظہار کریں گے آخر میں، اور مد عارض 4 کاؤنٹس ہم بنائیں گے ٹھیک ہے. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، 3 آیات تھی، تو یہاں آپ کے پاس اس کی ویڈیو موجود رہے گی، آپ اس کو اس سے خوب اچھے سے پریکٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو کرائی ہے، 3 آیات تھی، میں پہلے سوچا تھا کہ ایک آیت، لیکن ایک آیت جو ہے وہ بہت چھوٹی تھی، پھر میں نے کہا 3 دن پھر اس کو 3 مطلب ویکس لگیں گے، تو اس سے اچھے کہ آج ہی میں اسے کمپلیٹ کر دوں. تو آپ اس کو بہت اچھے سے پریکٹس کر لیجیے گا تاکہ آپ تہجد کی نماز میں اس کو بہت اچھے سے آپ لوگ اسے پڑھ سکیں ٹھیک ہے. امید کرتے ہوں آپ لوگ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ لوگ اس کو ریکارڈ کر کے ان باکس کر سکتے ہیں. یوزولی لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب میں انہیں پڑھا دیتی ہوں وہ پھر مجھے ان باکس کرتے ہیں، پھر میں ان کی کریکشنز کرتی ہوں ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ پوری سورہ جیسے سوری لاسٹ 10-11 آیات، بلکہ جب میں پڑھا رہی ہوتی تو وہ اسی حساب سے مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں، پھر میں ان کی کریکشن، اگر بہت زیادہ کوئی بھیجتا ہے مجھے، آپ یقین کریں 26-27 آڈیوز آتی ہیں میرے پاس ایک وقت میں، ایسوں کو پھر میں چیک نہیں کرتی کیونکہ مجھے پڑھانا ہوتا ہے. ماشاء اللہ میرے 1-on-1 اسٹوڈنٹ بہت چل رہے ہوتے ہیں، میری لائیو اور کلاسز جو آپ لوگوں کے پاس چل رہی ہوتی ہیں، تو آپ صرف وہی بھیجیں گے جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، تاکہ میں اسی وقت کریکشن کر کے آپ لوگوں کے پاس بھیج دوں. بہت سارے لوگوں کا اس وجہ سے رہ بھی گیا کہ اتنی ساری آڈیوز تھیں اور اس کو چیک کرنا اتنا مشکل تھا، کیونکہ بہت باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے تاکہ کوئی غلط جو ہے وہ اس کو پریکٹس نہ کرے ہے نا. تو پھر پکڑ تو اللہ نہ خدا نخواستہ میری ہوگی اگر میں نے کچھ مطلب صحیح کیا، کچھ چھوڑ دیا، تو ٹیچر کا کام تو یہ نہیں ہوتا، پوری کریکشن کرنی ہوتی ہے. تو کائنڈلی 26-27 آڈیوز سے آپ لوگ پرہیز کیجیے گا. جو میں نے ابھی پڑھایا ہے یہی ریکارڈ کر کے، لیکن شرط یہ کہ پریکٹس اچھی سی ہونی چاہیے، اس کے بعد میں چیک کرتی ہوں. مجھے جب پتہ چل جاتا ہے کہ پریکٹس نہیں کی ہوئی، ایسے ہی بھیج دیا، تو پھر میں چیک نہیں کرتی ٹھیک ہے. تو کائنڈلی آپ بہت اچھے سے پریکٹس کر کے اور پھر مجھے بھیجیے گا. اچھا اس میں بہت ساری ایسے بھی ہیں جو اسٹوڈنٹ جو ہیں پڑھ رہی ہیں تجوید کا، تو وہ بھی ماشاء اللہ کریکشن وغیرہ کرا رہی ہیں. کچھ ٹیچرز ہیں، تو کچھ جو ہیں بچیاں ہیں جو اپنے طور پہ سیکھ رہی ہیں. تو کائنڈلی آپ لوگ جو بھی ہیں اس سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، بس آپ لوگوں کی تیاری بہت اچھی ہونی چاہیے اور اچھے سے پریکٹس کر کے اور مجھے آپ بھیجیں تو میں چیک کروں گی انشاءاللہ. اللہ مجھ سے آپ سے ہم سب سے قبول فرمائے اور ہمارے لیے سے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ترجمہ میں بتاتی ہوں تو آپ لوگ اس کی تفسیر ضرور کیا کریں، تفسیر کے ساتھ اس کو ضرور آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کو مزہ بھی آئے گا ٹھیک ہے. بہت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، احکامات ہے اس کے اندر، تو ان کا سمجھنا، جیسے قرآن کے 5 حقوق کون سے ہیں؟ سب سے پہلا قرآن پر ایمان لانا،
دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ تمام تر قواعد کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنا، اور پھر دوسروں تک پہنچانا، کہ خود تو عمل نہیں ہے. زیادہ تر ہمارے ساتھ یہی ہے نا کہ ہم ہر چیز پہ پورا عمل نہیں کرتے، اپنے جو جس میں ہمارا مفاد ہوتا ہے وہ ہم پک کر لیتے، اس پہ عمل کر لیتے، جس میں نہیں ہوتا تو اسے نہیں کرتے. تو یہ ہم نے نہیں کرنا. اللہ ہمیں مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین، اور اللہ سے ڈرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. اور پھر لوگوں تک پہنچانا، اور ہمیں لوگوں تک اسے پہنچانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرک و اتوب الیک، آمین. اچھا، صبح انشاءاللہ حفظ ہے اور ایم پی ایف ایچ ایس بلاگرز پہ، تو کائنڈلی سب اٹینڈ کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ گروپ میں، میرے گروپ میں بھی لوگوں کو بلائیں، تاکہ جہاں پہ جو ریٹن نوٹس پڑے ہوئے، اتنے سارے بہت زیادہ نوٹس آپ لوگوں کے لیے پڑے ہوئے، جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ تو مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو خود فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اوروں کو بھی بلائیں تاکہ لوگ بھی فائدہ اس سے اٹھائیں، ٹھیک ہے. اور آڈیوز ہیں یہاں پہ، ویڈیوز ہیں یہاں پہ، موسٹلی تو ویڈیوز ہی ہیں، تو وہ کائنڈلی. اور ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو قرآن پاک شیئر کرنا شروع کیا ہے، جس میں ترجمہ بھی ہے اور آیات بھی ساتھ دی ہوئی ہیں، تو کائنڈلی اس کو بھی ضرور آپ پڑھا کریں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بلائیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اور میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، 600 سے زیادہ ویڈیوز وہاں موجود ہیں. ابھی اور ویڈیوز بھی انشاءاللہ میں ڈالوں گی، تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس سے، ٹھیک ہے. بچوں کو ساتھ بٹھائیں، دوسرے لوگوں کو دعوت دیں اس کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.